کلپ نمبر 660۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 13 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ ترجمہ: اور اس نے تمہارے کام میں لگا دی وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وما ذرأ لكم في الأرض، اور وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے کام پر لگا دیا جو اس نے تمہارے لیے زمین میں حیوانات، درخت اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، اور وہ اپنی کثیر تعداد کے باوجود خلقت، حیت، کیفیت اور رنگ میں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مکمل طور پر دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر بڑی مضبوط دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے۔ سمندر کی تسخیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس میں سفر کر سکتے ہیں، غوطے لگا کر اس کی تہ میں پہنچ سکتے ہیں اور اس میں سے شکار کر سکتے ہیں۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے 3 فوائد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اس سے مراد مچھلی ہے۔ یاد رہے کہ سمندری جانوروں میں صرف مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ دوسرا فائدہ، تم سمندر میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ زیور سے مراد گوہر و مرجان ہے، اور پہننے سے مراد عورتوں کا پہننا ہے، کیونکہ زیور عورتوں کی زینت ہے، اور چونکہ عورتوں کا زیوروں کے ذریعے سجنا سنورنا مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ مردوں کی زینت اور لباس ہے۔ تیسرا فائدہ، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ یہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود بادبانی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی آ جا رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندر کو تمہارے قابو میں اس لیے دیا تاکہ تم تجارت کی غرض سے سمندر میں سفر کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفع حاصل کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے زمین میں نہریں بنائیں اور راستے بنائے جن پر تم اپنے سفر کے دوران چلتے ہو اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تاکہ تم اپنی منزلوں تک راستہ پالو اور بھٹک نہ جاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور کئی نشانیاں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے راستوں کی پہچان کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، جیسے پہاڑ کے دن میں لوگ ان کے ذریعے راستہ پاتے ہیں، اور رات کے وقت لوگ خشکی اور تری میں ستاروں سے بھی راستہ پا لیتے ہیں، اور اس سے انہیں قبلے کی پہچان ہوتی ہے۔